کیوں مجھے بے آرام کیا اور مجھے بلایا؟ ہاں؟ فلسطینی مجھ سے جنگ کرتے ہیں اور خداوند مجھے چھوڑ گیا، مجھے جواب نہیں دیتا۔ خدا نے سلطنت تیرے ہمسائے داؤد کے حوالے کر دی، تو نے خداوند کی فرمانبرداری نہ کی اور اس کا غضب عمالیق پر نافذ نہ کیا، سو خدا نے یہ دل دکھایا۔ جلبوں کی پہاڑیوں کے قریب فلسطینیوں نے اسرائیل کو آ لیا اور انہیں مار بھگایا۔ لڑائی کا زور بڑھا اور شاؤل پر آ پڑا، یہاں تک کہ تیر اندازوں نے اسے جا لیا۔ شاؤل اپنے ہی لائی ہوئی تباہی میں گر گیا۔ تلوار کھینچ مجھے چھید ڈال، تلوار کھینچ اور مجھے چھید ڈال، یوں نہ ہو کہ یہ نامختوم میرا ٹھٹھا اڑائے۔ سیموئیل اور شاؤل مر گئے۔ اب ایک نیا بادشاہ تھا داؤد، اور ایک نیا نبی تھا ناتان، اور یروشلم اب عبرانی خوف کا دارالسلطنت تھا۔ ہوتا آیا ہے کہ لوگ سکون پاتے ہیں تو شہر بساتے ہیں۔ داؤد نے رب الافواج کے صندوق شہادت کے لیے مستقل مسکن بنانے کا فیصلہ کیا۔ اسرائیل کی افواج فتوحات پر فتوحات کر رہی تھی۔ یوآب اسرائیل کی طرف سے بنی ملک کو ربا میں گھیرے تھا اور داؤد یروشلم میں تھا۔ یہ عورت بتشاوا بنت علی عام تھی۔ یہ معلوم ہونے پر کہ وہ یوآب کے ساتھ محاذ پر گئے ہوئے ایک فوجی افسر اوریا ہتی کی بیوی ہے، داؤد نے حکم دیا کہ اسے لایا جائے۔ نے گناہ کیا اور پھر اس نے داؤد کو خبر بھیجی کہ وہ پیٹ سے ہے، تو داؤد نے اوریا کو بلا بھیجا۔ یوآب کو اس نے لکھا کہ وہ جنگ کی حقیقی خبریں جاننا چاہتا ہے۔ اوریا پہنچا تو داؤد نے کہا، کیا تم سفر سے نہیں لوٹے؟ تم اپنے گھر کے اندر کیوں نہیں گئے؟ رب الافواج کا صندوق شہادت اسرائیل اور یہودا، خیموں میں رہے، اور میرے آقا یوآب اور ان کے غلام
میں تانوں میں خیمہ زن ہوں تو یہ زیبا دیتا ہے کہ میں اپنے گھر میں داخل ہوں کھانے پینے اور بیوی کے لیے؟ آج تو ٹھہر، کل رخصت کر دوں گا۔ داؤد بادشاہ نے اوریا کو یوآب کے نام ایک خط دیا۔ اوریا کو یہ خط جنرل یوآب تک دستی پہنچانا تھا۔ یہ ایک مہر شدہ دستاویز تھی۔ اوریا کو لگا دو شدید ترین جنگ میں، گرم ترین محاذ پر، اس کی پشت سے ہٹ جاؤ حتیٰ کہ وہ مارا جائے۔ کچھ کہے بغیر اوریا نے پیغام یوآب کو پہنچا دیا۔ بنی عمون کے خلاف جنگ زوروں پر تھی۔ اوریا کو ربا کے بڑے پھاٹک کے محاذ پر لگا دیا گیا۔ حالات جنگ کی خبر بھیجی گئی۔ داؤد شہرپناہ کے اتنا قریب جانے پر سخت ناراض تھا۔ تم لوگ فصیل کے نزدیک کیوں گئے؟ بادشاہ کے کچھ غلام مارے گئے اور یہ ہتھی بھی مارا گیا۔ ایک شہر میں دو آدمی تھے، ایک امیر اور ایک غریب۔ امیر کے پاس ریوڑ تھے اور گلے تھے، غریب کے پاس کچھ نہ تھا، بس ایک چھوٹی سی مادہ بھیڑ، جو کچھ کھاتا اسے کھلاتا۔ وہ اس کے لیے ایک بیٹی کی طرح تھی۔ اور پھر امیر کے گھر ایک مسافر آیا۔ اس نے اپنے گلے کو نہیں چھیڑا، لیکن غریب آدمی کی بھیڑ کو ذبح کر دیا گھر آئے مہمان کے لیے۔ زندہ خداوند کی قسم، یہ شخص گردن زدنی کے قابل ہے، اسے ایک بھیڑ کے بدلے 4 بھیڑیں دینا ہوگی۔ تم ہو وہ آدمی۔ خداوند کہتا ہے میں نے تمہیں بادشاہ بنایا، تمہیں شاؤل کے ہاتھ سے بچایا، تمہیں اسرائیل اور یہودا کا وطن دیا، اور اگر یہ بہت کم ہے تو میں اس سے زیادہ بھی دیتا۔ تم نے اور یا ہتی کو مروا دیا اور اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیا اور اسے تحقیق کیا، اور اب یہ تلوار تمہارے گھر سے کبھی الگ نہ ہوگی۔ میں تمہارے خلاف بغاوت کھڑی کر دوں گا تمہارے اپنے گھر سے۔ تم نے یہ سب کچھ مخفی کیا، میں یہ سب کچھ سورج کے روبرو کروں گا۔ میں خداوند کا گنہگار ہوں۔ تم نہیں مرو گے، تم نہیں مرو گے، تم سے پیدا ہونے والا بچہ مرے گا، بچہ مرے گا۔ کیا بچہ مر گیا؟ بچہ 7 دن کے روزے اور التجا سے بھی نہ بچا اور 7 دن کے بعد مر گیا۔ ماتم کے دن پورے کر کے داؤد اور بتشابہ ایک ہوئے، اور پھر ایک بچہ ہوا جس کا نام رکھنے کے لیے ناتان کو محل میں بلایا گیا۔ اور اس نے اس کا نام سلیمان رکھا، اور خداوند کو وہ پیارا لگا۔ داؤد بستر مرگ پر تھا۔ اس کی خبر گیری شونمیہ قبیلے کی دوشیزہ ابھی شاج کرتی اور بغل میں سوتی۔ وہ اس کے بڑھاپے کی حرارت تھی۔ داؤد نے سلیمان کو طلب کیا۔ میں تو چلا اہل زمین کی راہ، خداوند کی ہدایت پکڑ رکھ، اس کی راہ لگ۔
اس کے قوانین اور احکام کا تحفظ کر، اس کی قضاؤں اور شہادتوں کا پاسبان ہو، اور تو یہ یاد رکھ کہ یہ سب شریعت کی باتیں ہیں۔ اسرائیل کی شاہی سلیمان کی تقدیر تھی۔ اسے اسرائیل کا سب سے زیادہ دانشمند بادشاہ ہونا تھا۔ سلیمان 40 برس تک اسرائیل پر حکمران رہا۔ اس کے عہد حکومت میں نبیوں کا کوئی ذکر نہیں ملتا، کیونکہ خداوند اس سے خود کلام کرتا تھا۔ تاہم اس کی موت کے بعد اسرائیل کی حکومت منقسم ہونا تھی۔ یاربعام بن نبات افرائیمی شمالی قبائل کے مزدوروں کی جماعت کا نگران تھا۔ وہ بادشاہ کے روبرو بھی صاف گو تھا۔ وہ یروشلم سے فرار ہو رہا تھا۔ یاربعام خداوند کی راہ پر گامزن تھا۔ اس کی تقدیر تھی کہ وہ شیلونی نبی احیا سے ملے۔ شمالی شہر شیلو یروشلم سے پہلے مرکزی یہودی شہر تھا۔ خداوند فرماتا ہے، میں سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا سلیمان کے ہاتھ سے لے کر، کیونکہ وہ مجھے بھول گیا۔ کیا خوب میں اسے شہزادہ بنا دوں اپنے غلام بندے داؤد کے سبب، لیکن میں بادشاہ چھین لوں گا اس کے بیٹے کے ہاتھ سے اور تمہیں دے دوں گا۔ میں تمہیں 10 قبائل دوں گا۔ سلیمان کی موت کے بعد سلیمان کا بیٹا رہبعام بادشاہ بنا۔ وہ شمالی شہر شیکم پہنچا تو اسے ایک صاف گو باغی کا سامنا تھا۔ باغی یاربعام، تمہارے باپ نے ہمارے توق کو بوجھل کر دیا، تم اس بار خدمت کو ہلکا کر دو، ہم تمہارے خادم ہیں۔ میرے باپ نے تمہارے جوئے کو بوجھل کیا اور میں تمہارے توق کو اور بوجھل کروں گا۔ میرا باپ تمہاری تعدیب کوڑوں سے کرتا تھا، میں تمہاری تعدیب بچھوؤں سے کروں گا۔ بھلا کیا کہتے ہو تم؟ داؤد سے ہمارا کیا رشتہ؟ یسی کے بیٹے سے ہماری کیا وراثت؟ اسرائیل یا اسرائیل، خیام پذیر اسرائیل، اسرائیل یا اسرائیل، خیام پذیر اسرائیل۔ اور اب اسرائیل میں 2 بادشاہ تھے۔ یروشلم میں رہبعام بن سلیمان یہودا کا بادشاہ تھا اور باقی اسرائیل میں یاربعام کی سلطنت قائم تھی۔ یاربعام نے سوچا کہ جب اسرائیلی یروشلم جائیں گے اور قربانیاں دیں گے تو ممکن ہے کہ ان کے دل رہبعام کی طرف پھر جائیں، تو اس نے سونے کے 2 بچڑے بنائے اور ایک کو بیت ایل میں اور ایک کو دان میں رکھا اور ان کی پوجا شروع کرا دی۔ حکم خدا کے لیے یاربعام کے پاس ایک مرد خدا آن پہنچا۔ خداوند فرماتا ہے، ایک بچہ پیدا ہوگا داؤد کے گھر میں، اور وہ تجھ پر کاہن مقرر کرے گا اور جلائے گا انسانی ہڈیاں تجھ پر۔ جگڑ دو اسے۔ خداوند اپنے خدا سے کہو کہ میرا ہاتھ بحال ہو جائے۔
میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں انعام دوں گا. تو مجھے اپنا آدھا گھر دے دے تو بھی میں تیرے ساتھ جانے کا نہیں. یہاں نہ کھانا نہ پینا. مخطوطات سے اس نبی کے نام کا پتہ نہیں چلتا، البتہ یاربام کا اپنا بیٹا ابیجا بیمار پڑا تو اس نے اپنے مقررہ جھوٹے نبیوں سے کوئی مشورہ نہیں لیا. وہ خداوند کے سچے بندے کی زبانی کچھ سننا چاہتا تھا. اٹھو اور لباس بدلو، ایسا کہ یاربام کی بیوی نہ لگو. چلو جاؤ. احیا نبی وہی ہیں جنہوں نے مجھے بادشاہ ہونے کا بتایا. اور اپنے ساتھ لے چلو 10 روٹیاں اور شہد، وہ تمہیں بتائیں گے بچے کے ساتھ کیا ہوگا. آؤ یاربام کی بیوی، تم نے یہ بھیس کیوں بدلا؟ یاربام سے کہو خداوند کہتا ہے کہ میں نے تمہارا مرتبہ لوگوں میں بلند کیا اور میں نے تمہیں شہزادہ بنا دیا اور داؤد کے گھر سے بادشاہت لے کر تمہیں دے دی، اور تم اب تک داؤد جیسے نہ ہوئے. تم نے بدی کی. اٹھو اب، تم جاؤ اپنے گھر، اور جب تو اپنا قدم گھر میں دھرے تیرا بچہ مر جائے. اسرائیل کی سرزمین 2 سلطنتوں میں تقسیم ہونے کے بعد ایک بے راہ اور راہ گم کردہ بستی بن چکی تھی. احیاب کے دور حکومت میں جلاد سے ایک مرد خدا الیاس نبی کلمہ خدا یعنی ایک شدید تنبیہ لے کر بت پرست بادشاہ کے پاس پہنچا. زندہ خداوند کی قسم، زندہ خداوند کی قسم، نہ اوس گرے گی نہ بارش پڑے گی میرے حکم کے بغیر. خداوند نے الیاس کو بادشاہ کے غضب سے چھپا لیا. سہ سالہ خشک سالی جاری تھی. خداوند نے الیاس نبی کو سیدون کی شہر صارفت بھیج دیا جہاں ایک بیوہ کو اس کی میزبانی کرنا تھی. مجھے تھوڑا سا پانی لا دو اور ایک ٹکڑا روٹی بھی لے دیا. ڈرو مت، وہ کرو جو میں نے کہا ہے. میرے پاس فقط ایک مٹھی آٹا اور ایک کپی تیل کی، اور میں لکڑیاں چنتی پھرتی ہوں تاکہ ہم کھائیں اور مر جائیں. پہلے مجھے ایک چھوٹی سی روٹی پکا دو، پھر اپنے لیے اور اپنے بچے کے لیے. بس خدا فرماتا ہے آٹا ختم نہ ہوگا
اور نہ تیل کی کپی جب تک خداوند بارش نہ برسائے. ہاں، بارش نہ برسائے. वैसे ही हुआ जैसा कि कहा गया था. नबी इलियास, बेवा और उसका बेटा कई दिनों तक खाते रहे. खुश्क साली जारी थी. न घड़ा खाली हुआ, न कुप्पी का तेल कम हुआ, मगर इन हालात से गुजरना आसान न था. और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बेवा औरत का बेटा बीमार पड़ा. उसकी बीमारी बहुत सख्त थी, यहां तक कि उसमें सांस बाकी न रहा. ऐ मर्द खुदा, मुझे तेरा क्या फायदा? क्या तेरे होते हुए मेरा बच्चा मारा जाएगा? मुझे दो अपना बेटा, मुझे दो. खुदावंद, क्या इस बेवा पर मुसीबत तेरी जानिब से है? क्या इसका बेटा मारा जाएगा? देख, तेरा बेटा जिंदा है, जिंदा है तेरा बेटा. देख, तेरा बेटा जिंदा है. मैं जान गई तू मर्द खुदा है और खुदा का कलाम यकीनन तेरे मुंह में है. पूरे 3 साल तक कोई बारिश न हुई. सामरा सख्त कहत का शिकार था. सीनाई का बादशाह अहयाब अपने घर के खुदा तरस्त दौरागा ओबीदिया के साथ पानी की तलाश में निकला. अहयाब एक तरफ गया और ओबीदिया को दूसरी तरफ भेजा ताकि अपने रेवड़ और गले के लिए पानी पा सके और इंसानों को मौत से बचा सके. इसराइल को मसाइब से दो चार करने वाले तुम हो. मैं नहीं, तू है इसराइल की मुसीबत. तू जिसने हिकामात को भुला दिया, रब्बुल अफाज की कसम, तू जिसने बाल की पैरवी की. सीनाई के बादशाह अहयाब ने इलियास नबी से मुजादला कबूल कर लिया और अपने मुकर्रर करदा चीदा चीदा झूठे नबियों को इकट्ठा कर लिया. ये जगह कोहे करमल है.
میں خداوند کا صرف ایک نبی ہوں، لیکن بال کے نبیوں کی تعداد 450 ہے۔ ہمیں 2 بچڑے لا دو، انہیں ان کا بچڑا چننے دو، میں دوسرے کی بھیٹ دوں گا۔ تم اپنے خداؤں کو پکار لو، میں اپنے خداوند کے نام پر آواز بلند کروں گا، اور وہ خدا جو آگ میں بولتا ہے اسے خداوند ہونے دو۔ اے بال ہماری سن، اے بال ہماری سن، اے بال ہماری سن، اے بال ہماری سن، اے بال ہماری سن۔ ظاہر ہے کہ اس کے ہوتے بال آگ نہ بھیج سکا۔ اور اب الیاس نبی نے 12 پتھر لیے۔ یہ 12 پتھر اسرائیل کے 12 قبیلوں کی علامت تھے، اور الیاس نبی نے خداوند کا گھر بنایا۔ خداوند، اے ابراہیم اور اسحاق کے خدا ظاہر کر، تو ہی اسرائیل میں خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اے خداوند، تو ہی خدا ہے۔ الیاس نبی نے جھوٹے خدا بالیم کے جھوٹے نبیوں کو قیشون ندی کے کنارے قتل کر دیا۔ الیاس نبی کلمہ خدا پر عمل کر رہا تھا۔ لیکن ابھی اس کو ایک اور وعدہ پورا کرنا تھا۔ خشک سالی ختم ہونا ضروری تھی۔ سمندر کی طرف دیکھ، وہاں کچھ نہیں ہے۔ پھر دیکھ، الیاس نبی نے 7 بار غلام کو بھیجا، 6 بار اطلاع ایک تھی، 7ویں بار جواب موجود تھا، ایک ہاتھ بھر بادل کا ٹکڑا۔ بارشیں ہوں، سہ سالہ خشک سالی کا خاتمہ ہو گیا۔ خداوند نے اپنے بندوں پر ایک بار پھر ظاہر کر دیا کہ اشیاء سے مجادلہ صرف انبیاء کا مرتبہ ہے۔ یہ جھوٹے خداؤں کے جھوٹے نبیوں کے بس کی بات